بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری گفتگو اجتہاد کے حوالے سے جاری تھی اور گزشتہ اسباق میں ہم نے اجتہاد کے حوالے سے جو پایا جانے والا تصور تھا 6 صدیوں میں مشہور علماء امامیہ میں، اس کو بیان کیا. 7ویں صدی میں محقق حلی نے ایک تبدیلی لائی اور انہوں نے لفظ اجتہاد کے بجائے حقیقت اجتہاد پر بحث کی اور کہا کہ حقیقت اجتہاد کچھ اور ہے، اور اس حوالے سے حقیقت اجتہاد کو بیان کیا اور پھر ایک مثبت رائے قائم کی. آج ہم اس رائے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں سبق کے پہلے حصے کی جانب، یعنی قراءت متن کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ كَلِمَةُ الْاجْتِهَادِ تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التصور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي المتوفى سنة 676، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، قلنا الأمر كذلك، لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. تو یہ متن تھا. آئیے چلتے ہیں متن سے ماخوذ نکات کی جانب. گزشتہ سبق میں ہم نے ذاتی رائے یعنی اجتہاد کے متعلق شیعہ علماء کے جو تاثرات تھے اور ان کی جو کاوشیں تھیں ان کا تذکرہ کیا تھا، اور بتایا کہ 4 صدی سے 6 صدی تک کے علماء نے کیا کچھ اس حوالے سے لکھا ہے. شیخ مفید کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہوا، سید مرتضیٰ اور شیخ توسی اور پھر ابن ادریس حلی. اور پھر ہم نے بتایا کہ لفظ اجتہاد کے پیچھے جو منفی ذہنیت تھی اس کا راز کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ کیونکہ وہ اجتہاد کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ ایک مستقل ماخذ ہے، اور اجتہاد کی طرف یہ جو نظر تھی یہ ناظر تھی ان مکاتب کی طرف کہ جو رائے کو اہمیت دیتے تھے، اور اس کا تذکرہ پہلے ہم کر چکے ہیں. آج کے سبق میں محقق حلی کی آراء کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں جو حقیقت اجتہاد کے متعلق ہیں، اور وہ اجتہاد کا مثبت تصور پیش کرتے ہیں. شہید صدر کے مطابق سب سے قدیمی ترین متن جو اجتہاد کے مثبت تصور پر مبنی ہے وہ محقق حلی کی المعارج کا ہے، کیونکہ انہیں متن کی ضرورت ہے. شہید یہاں پہ متن سے استناد کرنا چاہتے ہیں،
ورنہ اگر کتابوں کی طرف جاتے اور عناوین سے استناد کرتے، جیسا کہ دوسرے طرز فکر کے عناوین سے استناد کیا ہے، پہلی دوسری صدی تیسری صدی کے جو بعض کتابیں تھیں جن کے صرف عناوین بچ چکے تھے، تو شاید ایسی کتابیں مثلا آپ کو ابن جنید کی کتاب مل جاتی جو مثلا کشف التنویہ کے عنوان سے ہے، جو قیاس اور رائے کے متعلق ایک مثبت رائے رکھتی ہے۔ لیکن بہرحال شہید یہاں پہ متن کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے قدیمی ترین جو متن ہے وہ محقق حلی کی المعارج کا ہے۔ تو محقق حلی ہیں کون؟ محقق حلی 7ویں صدی کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور یہ علامہ حلی کے استاد ہیں۔ ان کی جو کتاب شرائع الاسلام ہے وہ ایک متن درسی کے طور پر بھی بڑا عرصہ تک چلتی رہی، اور اس میں جو موجود ابواب فقہی جو ابواب بندی کی گئی ہے، یعنی طہارت سے لے کر میراث تک، یہ ابواب بندی بڑا عرصہ چلتی رہی ہے۔ تو فکری طور پر محقق حلی کا بڑا اثر ہے، اور خود شرائع کے جو مختلف شروحات لکھی گئی، مثلا خود روض الجنان شہید ثانی نے شرح لکھی ہے شرائع کی، اور بھی بہت سی شروحات شرائع پہ لکھی گئی ہیں، تو یہ بتاتی ہیں کہ محقق حلی جو ہے وہ فقیہ ہونے کے اعتبار سے بہت اثر انداز فقیہ ہیں۔ تو ان کی جو المعارج فی الاصول ہے، اسی طرح ان کی ایک اور کتاب المعتبر ہے، اور باقی بھی کتابیں ہیں۔ تو اس میں جو ایک المعارج میں محقق نے بحث کی ہے وہ حقیقت اجتہاد کے اوپر ہے، یعنی بحث کو لفظ سے ہٹا کے حقیقت کی طرف لائے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ حقیقت اجتہاد کی طرف آئیں تو یہ وہی چیز ہے جو اس کے لغوی معنی میں بھی رکھی گئی ہے، منتہا فرق کیا ہے اس کے استعمال کا فرق ہے کہ خاص چینل پہ یا خاص اس کے دائرہ کار کے اندر یہ کاوش ہونی چاہیے، کیونکہ اجتہاد کا لغوی معنی کاوش کرنا تھا اور تمام تر کوشش کرنا تھا، تو اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ احکام شرعی کے استخراج میں تمام تر کوشش کرنا ہے۔ تو یہ حقیقت اجتہاد ہے، اور اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو عبارات تھیں یا گزشتہ جو علماء تھے ان کی عبارات میں قیاس اور اجتہاد کو مساوی سمجھا جاتا تھا، یعنی جہاں پہ قیاس کو باطل قرار دیا جاتا تھا اجتہاد کو بھی وہاں پہ باطل قرار دیا جاتا تھا، لیکن محقق حلی نے آ کے اس کی مساوات سے انکار کر دیا اور کہا کہ اجتہاد ایک عمومی کاوش ہے جو استعمال ہوتی ہے احکام شرعی کے لیے، قیاس اس کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ بنیادی نقطہ نظر تھا جو حقیقت اجتہاد کے حوالے سے محقق حلی نے پیش کیا، اور اس وجہ سے کہ چونکہ محقق حلی نے یہ نظریہ دیا، امامیہ کا اہل اجتہاد ہونا محقق حلی کے ہاں یہ اہل اجتہاد ہونا اس کو عیب نہیں قرار دیا گیا، اور کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، اس میں تو اجتہاد تو ایک ضروری عمل ہے۔ کہا کہ احکام کو استدلالی طریقوں سے پیش کرنا ایک مثبت عمل ہے اور ضروری عمل ہے۔ تو پھر ان سے کوئی پوچھے کہ پھر پرانے علماء نے مخالفت کیوں کی، تو کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے تھی کہ ان کے ہاں اجتہاد قیاس کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ تو البتہ محقق کا بیان یہ نہیں ہے، محقق نے بڑے زیرکانہ انداز میں آ کے اجتہاد کے مفہوم کو ماخذ سے ہٹا کے لے گئے ہیں سیدھا کس کی طرف؟ روش کی طرف، اور کہا ہے کہ اجتہاد یعنی استدلالی طرز پر احکام کو سمجھنا ہے، لیکن قیاس کے علاوہ جو دیگر استدلالی طریقے ہیں وہ قابل عمل ہیں۔ امامیہ اہل اجتہاد ہیں، اہل قیاس نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی تیز بینی تھی کہ جس میں انہوں نے اپنی روش کو بیان کیا اور کہا کہ اجتہاد ایک عام چیز ہے، اجتہاد کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، قیاس کا دائرہ بہت چھوٹا ہے۔ قیاس
اجتہاد کی ایک قسم تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ یہی قرائات اور یہی جو تفکر ہے وہ آج تک مجتہدین اور اصولیوں کے ہاں قائم ہے کہ اجتہاد اور قیاس کو جدا رکھتے ہیں اور اجتہاد کو وسیع تصور پر مبنی سمجھتے ہیں اور قیاس کو ایک خاص دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے نفی کرتے ہیں لیکن اجتہاد کی نفی نہیں کرتے۔ تو آتے ہیں متن کی جانب اور ان چیزوں کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ كَلِمَةُ الْاجْتِهَادِ تطورت بعد ذلك فی مصطلح فقہائنا، لیکن کلمہ اجتہاد تطور پا گیا، تبدیل ہو گیا، تغییر کر گیا، بعد ذالک، کس کے بعد؟ اس کے بعد یعنی چھٹی صدی کے بعد، بعد ذالک یعنی چھٹی صدی کے بعد، فی مصطلح فقہائنا، ہمارے فقہا کی اصطلاح میں، ولا یوجد لدینا الآن نص شیعی یعکس هذا التطور اقدم تاریخا من کتاب المعارج، کہتے ہیں فعلاً جو ہمارے پاس نص ہے وہ موجود نہیں ہے جو اس کتاب سے قدیمی ہو۔ لا یوجد لدینا الآن نص شیعی، ہمارے پاس کوئی ایسی نص شیعی موجود نہیں ہے جو اس تطور کو منعکس کر سکے، جو اس تبدیلی کو بتا سکے۔ اقدم تاریخا من کتاب المعارج، جو کتاب معارج سے زیادہ قدیمی ہو اور وہ اس تطور کو اور اس تبدیلی کو جو اجتہاد کے لفظ میں آئی ہے اس کو بیان کر سکے۔ تو کتاب المعارج کس نے لکھی ہے؟ کہتے ہیں للمحقق الحلی المتوفى سنۃ 676 من الہجرہ، کہتے ہیں یہ کتاب المعارج محقق حلی نے لکھی ہے جو 676 ہجری میں جو اس دنیا سے گئے ہیں، یعنی 7ویں صدی کے اواخر میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو محقق حلی جو کہ بہت بڑی فکری شخصیت گزرے ہیں اور علماء اسلام نے ان کی بہت توثیق کی ہے اور علامہ حلی نے بھی انہیں فقیہ زمان قرار دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اذ کتب المحقق تحت عنوان حقیقت الاجتہاد یقول، محقق حلی نے حقیقت اجتہاد کی بات کی ہے، کہتے ہیں ایک لفظ اجتہاد ہوتا ہے، ایک حقیقت اجتہاد ہے۔ تو محقق حلی نے حقیقت اجتہاد کی بات کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، کہتے ہیں اجتہاد حقیقت میں اور عرف فقہا میں بذل الجہد ہے، اپنی کاوش لگانا ہے، اپنی کوشش خرچ کرنا ہے، کس کام کے لیے؟ فی استخراج الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کو استخراج کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے حقیقت اجتہاد۔ وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحکام من ادلة الشرع اجتہادا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو احکام کا جو استخراج ہے شرعی دلائل سے وہ اجتہاد ہوگا۔ احکام کو شرعی دلائل سے استخراج کرنا یہ کیا بنے گا؟ اجتہاد بن جائے گا۔ کیوں؟ لأنها تبتنی علی اعتبارات نظریت، کیونکہ یہ احکام، ہا کا مرجع احکام ہے، کیونکہ یہ احکام مبتنی ہیں اعتبارات نظری کے اوپر، نظری یعنی بدیہی کے مقابل میں ہے، یعنی جس کے لیے نظریہ پردازی کی ضرورت ہو، جس کے لیے استدلال کی ضرورت ہو۔ اعتبارات نظریہ در برابر بدیہیہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ قوانین یا جو اعتبارات ہیں یہ کیا ہوں؟ بدیہی ہوں، واضح ہوں سب کے لیے، نہیں، یہ احکام مبتنی ہیں ایسے دلائل کے اوپر جو دلائل نظری ہیں، ایسے اعتبارات کے اوپر جو اعتبارات کیا ہیں؟ نظری ہیں۔ لیست مستفادتا من ظواہر النصوص فی الاکثر، اور یہ احکام ایسے نہیں ہے کہ جو بالکل ظواہر اور واضحات نصوص میں سے سمجھ آ سکیں،
ایسا نہیں ہے، فی الاکثر یعنی اکثر موارد میں، اور یہ اکثر موارد میں ایسا نہیں ہے کہ ظواہر نصوص سے سمجھ میں آ سکیں۔ مثلا اقیم الصلاۃ ظاہر نص ہے، اقیم الصلاۃ سے کیا آپ رکعات کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا اقیم الصلاۃ سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کتنی رکعات ہیں، اور مثلا شکوک کے احکام کیا ہیں، یا مثلا جب شک پڑ جاتا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے، یا مثلا سجدہ سہو کیا ہوتا ہے، سہویات کے احکام کیا ہیں، یہ سارے۔ تو کہتے ہیں یہ جو احکام ہیں اتنی بڑی جزیات کے اوپر مبنی ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں مستفاد الظواہر نصوص نہیں ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ ان کو استخراج کرنے کی ضرورت ہے۔ سواء کان ذلک الدلیل قیاسا او غیرہ، یہ اس جملے کا تعلق ان ادلہ سے ہے۔ استخراج کی وضاحت تو کر دی، استخراج کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ مبتنی بر اعتبارات نظری ہیں، استخراج کی ضرورت ہے۔ دوسرا لفظ تھا من ادلۃ الشرع، ادلہ سے استخراج کرنا ہے۔ اب ادلہ کی وضاحت کر رہے ہیں، سواء کان ذلک الدلیل قیاسا او غیرہ، چاہے وہ دلیل جس سے استخراج کرنا ہے ان احکام کو وہ قیاس ہو یا غیر قیاس ہو۔ یہاں سے جو ہے وہ فرق کر رہے ہیں، جو میں نے کہا نا کہ قیاس کو مساوی قرار دینے کا جو تصور ہے استنباط کے، اس کا انکار کر رہے ہیں، اجتہاد کو مساوی قرار دینے کا انکار کر رہے ہیں۔ کیسے انکار کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، سواء کان ذلک الدلیل قیاسا او غیرہ، کہتے ہیں چاہے وہ ادلہ جن سے استنباط کریں وہ قیاس کی شکل میں ہو یا غیر قیاس کی شکل میں ہو، تو پس کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہتے ہیں فَيَكُونُ الْقِيَاسُ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ أَحَدَ أَقْسَامِ الْاجْتِهَادِ، یہ جملہ ہے نتیجہ، کہ اس تقریر اور اس بیان کی بنیاد پر، کس بیان کی بنیاد پر؟ جو ابھی ہم نے بتایا ہے کہ ادلہ شرعی سے استخراج کرنا اجتہاد ہے۔ اب جب ادلہ شرعی سے استخراج کرنا اجتہاد ہے تو وہ ادلہ قیاسی بھی ہو سکتی ہیں، قیاس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں، غیر قیاس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیاس اجتہاد کے مساوی نہیں رہے گا بلکہ قیاس خاص ہو جائے گا۔ قیاس کیا بنے گا؟ احد اقسام الاجتہاد، اجتہاد کی اقسام میں سے ایک قسم کیا بنے گی؟ قیاس بنے گی۔ تو اجتہاد بہت عام ہو گیا، اجتہاد بہت وسیع ہے، اجتہاد جب وسیع ہے، وسیع مفہوم رکھتا ہے، تو بس پھر کیا نکلے گا؟ امامیہ بھی اہل اجتہاد بن جائیں گے۔ یہاں سے اگلے جملہ وہی امامیہ والا ہے کہ امامیہ بھی فَإِنْ قِيلَ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامِيَّةُ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، اگر کوئی یہ کہے کہ اس بنا پر تو یہ لازم آتا ہے کہ امامیہ بھی پھر اہل اجتہاد ہیں، قُلْنَا الْأَمْرُ كَذَلِكَ، ہم جواب میں کہیں گے کہ جی ایسا ہی ہے، الْأَمْرُ كَذَلِكَ، ہاں لیکن فِيهِ ایہام، اس میں ایک ایہام پایا جاتا ہے، ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جس سے غلط تصور جا سکتا ہے۔ ایہام یعنی وہم سے ہے، کہ ایک ایسا وہم جس میں منفی تصور ہو، ایہام یعنی ایک قسم کی اس میں وہم پایا جاتا ہے۔ کون سا ایہام؟ کہ من حیث ان القیاس من جملۃ الاجتہاد، کہ قیاس بھی تو من جملہ اجتہاد میں سے ہے۔ جب قیاس از جملہ اجتہاد میں سے ہے تو پھر آپ امامیہ کو کیسے اہل اجتہاد قرار دیں گے؟ کہتے ہیں فَإِذَا اسْتُثْنِيَ الْقِيَاسُ كُنَّا مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، جب ہم قیاس کو استثناء کر لیں گے تب ہم اہل اجتہاد میں سے ہیں، یعنی ہم بھی اہل اجتہاد میں سے ہیں، دوسرے لوگ بھی اہل اجتہاد میں سے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ نہیں قیاس اور اجتہاد دونوں برابر ہیں تو ہم اہل اجتہاد میں سے نہیں ہیں، اب کہتے ہیں نہیں ہم اہل اجتہاد میں سے ہیں۔ کب؟ فَإِذَا اسْتُثْنِيَ الْقِيَاسُ، جب ہم قیاس کو مستثنیٰ قرار دیں گے، قیاس کو جب استثناء کیا جائے گا تو ہم بھی اہل اجتہاد میں سے ہیں۔ کس میں اہل اجتہاد میں سے ہیں؟ من اہل الاجتہاد فی تحصیل الاحکام بالطرق النظریہ، کہ احکام کو طرق نظری کے ذریعے حاصل کرنے کے حوالے سے
ہم بھی اہل اجتہاد میں سے ہیں۔ التی لیس احدها القیاس، کون سے طرق نظری؟ جن میں قیاس شامل نہیں ہے۔ یہ وہ ریت تھی، یہ وہ رسم تھی، یہ وہ جو تفکیک تھی جو محقق حلی نے دی، اور اس تفکیک پر آج تک مشہور کے جو اجتہادی تصور ہے وہ آج تک اسی پر قائم ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے محقق حلی کے حوالے سے جو انہوں نے اجتہاد کا مثبت تصور دیا ہے اس کی وضاحت شامل کی، اور بتایا کہ اجتہاد اور قیاس میں انہوں نے مساوات سے انکار کر دیا اور اجتہاد کو ایک وسیع پیمانے پر دیکھا، اور امامیہ کا اہل اجتہاد ہونا ثابت کیا، بِإِن معنی کہ امامیہ اہل قیاس نہیں ہے لیکن اہل اجتہاد ہیں، اہل استدلال ہیں، اور وہ ادلہ سے کیا کرتے ہیں؟ رائے قائم کرتے ہیں، شرعی دلائل کی روشنی میں اپنا اجتہاد پیش کرتے ہیں۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔